تب اس نے اتر کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق یردن میں 7 غوطے مارے اور اس کا جسم چھوٹے بچے کی جسم کی مانند ہو گیا اور وہ پاک صاف ہوا۔ خدا ان کے کلام کے بڑے سنے جانے پہ اس کی برکت ہو۔ اصل میں ہم سب اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ یہ ارام کی فوج کا آرمی چیف تھا۔ اتنا بڑا عہدہ اور اتنا بڑا سورما، لیکن تھا ناپاک، کوڑی تھا۔ اور پھر جب کبھی اپنے مرتبہ کی طرف اور اپنے جسم کی مضبوطی کی طرف دیکھتا ہوگا تو فخر کرتا ہوگا، لیکن جب اسی جسم پر کوڑ کو دیکھتا ہوگا پھر اپنے آپ میں ہی شرمندہ ہو جاتا ہوگا۔ یہ وہی بات ہے، تھا تو وہ بڑے مرتبے والا، خوبصورت اور پھر سورما، لیکن کوڑی۔ جیسے ایمان کی کتاب اس کے 3 باب میں سنیں کہ ایک دن پترس، یوحنا، یعقوب 3 پہر ہیکل میں دعا کے لیے جا رہے تھے، اور ہیکل کا ایک دروازہ لکھا خوبصورت دروازہ، لیکن وہاں بیٹھا کون تھا؟ لنگڑا۔ دروازہ ہیکل کا خوبصورت تھا، لیکن وہاں بیٹھا لنگڑا آدمی تھا جو جگن کا لنگڑا تھا، اور وہاں بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا۔ یہ بڑے دکھ کی بات بھی تھی کہ اس خوبصورت دروازہ کے پاس ایک ایسے شخص کو جو بھیک مانگنے کے لیے وہاں بیٹھ جاتا تھا اور اس کا جسم صحیح نہیں تھا۔ اسی طرح یہ شخص بھی سورما ضرور تھا، مرتبے والا ضرور تھا، لیکن کوڑی تھا۔ اور پھر اگر یہ اسرائیل کے اندر ہوتا، یعنی اسرائیلی ہوتا، نہ تو اس کے پاس یہ مرتبہ ہوتا، نہ آرمی میں رہ سکتا، نہ خاندان میں رہ سکتا، بلکہ اسرائیل کے شہر سے، بستی سے، جہاں جہاں وہ رہتے تھے، باہر جا کر اس کا خیمہ لگایا ہوتا۔ اس کے سر کے بال بکھرے ہوتے، اس کے کپڑے پرانے ہوتے، اس کے اوپر کا ہونٹ ڈھکا ہوا ہوتا۔ اگر اچانک کوئی اس راستے سے گزرتا تو وہ دور سے یہ کوڑی اس کے ہاتھ میں ایک بیل ہوتی تھی، گھنٹی ہوتی تھی، اس کو بجاتا اور کہتا میں ناپاک ہوں، ناپاک ہوں، اس طرف نہیں آنا۔ لیکن غیر قوم کا ہونے کے ناطے اپنے مرتبہ پر بھی قائم تھا، اور آرمی میں بھی رہتا تھا، اور اپنے گھر میں بھی رہتا تھا، اپنے لوگوں میں بھی رہتا تھا۔ بات ہے نئے سال کی، جس کا آغاز ہم کر چکے ہیں، اور پھر ایک لڑکی، اسرائیلی چھوٹی بچی، ایک اسیر ہو کر ارام میں چلی گئی، اور خدا کے الہی انتظام کے مطابق اسی آرمی چیف کے گھر کے اندر اس کو کام کاج کرنے کے لیے رکھا گیا۔ ایک دن اس کی نظر اس شخص پر پڑی، اور اس نے ایک خوشخبری دی، ایک انجیل سنائی وہاں پہ۔ اس معصوم لڑکی نے
आर्मी चीफ के घर में मनाती की, खुशखबरी दी और अपनी मालकम सेनानी इस आर्मी चीफ की बीवी से कहने लगी, अगर मेरा मालिक इस्राइल के अंदर होता, गौर से सुन और समझ ले इस बात को, अगर मेरा मालिक इस्राइल के अंदर होता तो इसके बदन पर कोड़ ना रहता। अगर कोई शख्स गुनाह के कोड़ से भरा है, नजर तो कोड़ नहीं आता लेकिन अंदर गुनाह का कोड़ है, और अगर वो शख्स इस्राइल के नबी, दुनिया के निजात हिंदा के सोबत में होता तो उसके अंदर गुनाह का कोड़ ना होता। अगर कोई गुनाह का कोई गुनाह से भरा हुआ यीशु मसीह की सोबत में आ जाए, यीशु मसीह की सोबत में आ जाए, वो कोड़ी ना रहे, वो हलाकत का पसंद ना रहे, बल्कि गुनाह के कोड़ से भी पाक हो जाए, अपनी हलाकत से निकलकर अपनी जिंदगी का वारिस भी बन जाए, और फिर खुदा का बेटा बेटी बन जाए, और खुदा के खानदान का बन जाए, और फिर उसकी निगाहें यहोवा खुदा पर लगी रहे, इसलिए यहोवा खुदा उसका बाप है। और फिर इसने पहले तो थोड़ा सा नाराजगी जाहिर की, जैसे कई दफा हम भी करते हैं कि पादरी साहब आएंगे, हाथ रखेंगे, दुआ करेंगे, फिर ही ठीक होगा, लेकिन अगर किसी खातून ने यहां से भी दुआ कर दी है उससे भी ठीक हो जाता है, क्योंकि खुदा वहां भी उसे छू सकता है। तो नौकरों ने कहा, इसके खातमों ने कहा, अगर नबी कोई बड़ा काम करने के लिए कहता तो ना करता, अगर उसने कहा है मान ले उसकी, उसने कहा ठीक है, और फिर दरिया में उतर गया। 1 2 3 4 5 6 वैसे का वैसा ही है, और फिर 7वीं दफा पानी के अंदर गया और बाहर आके अपने आप को देखा तो कोड़ नहीं था, कोड़ नहीं था। बात यही खत्म नहीं हुई, सुने 17वीं आयत, बल्कि हम शुरू से पढ़ लेते 14वीं आयत से। तब उसने उतरकर मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक यरदन में 7 गोते मारे, तब उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानिंद हो गया और वो साफ हो गया। फिर वो अपनी जलों के सब लोगों समेत मर्दे खुदा के पास लौटा और उसके सामने खड़ा हुआ और कहने लगा, देख अब मैंने जान लिया कि इस्राएल को छोड़कर और कहीं रुए जमीन पर कोई खुदा नहीं है। अगर खुदा है तो इस्राएल के अंदर है, अगर खुदा है तो कलीसिया के अंदर है, अगर यीशु मसीह है तो कलीसिया के अंदर है, अगर जिंदगी है तो कश्ती के अंदर है, कश्ती से बाहर हलाकत है, मौत है, जिंदगी कलीसिया के अंदर है। रुए जमीन पर कोई खुदा नहीं, इसलिए अब कलम फरमाकर
اپنے خادم کا ہدیہ قبول کر۔ لیکن اس نے جواب دیا، خداوند کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں میں کچھ نہیں لوں گا۔ اور اس نے اس سے بہت اصرار کیا کہ لے، پر اس نے انکار کیا۔ تب نعمان نے کہا، سنے غور سے لفظوں کو، اور نعمان کا لفظی معنی پتہ کیا ہے؟ خوبصورت۔ اس کے نام کا معنی ہی خوبصورت تھا، لیکن تھا تھوڑی۔ دروازہ خوبصورت تھا، بیٹھا لنگڑا تھا۔ تب نعمان نے کہا، اچھا تو میں آج کے نئے سال کے چند الفاظ سن لیں۔ تب نعمان نے کہا، اچھا تو میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیرے خادم کو 2 کھچروں کا بوجھ مٹی دی جائے، کیونکہ تیرا خادم اب سے آگے کو خداوند کے سوا کسی غیر معبود کے حضور نہ تو سوگندی قربانی نہ ذریعہ چڑھائے گا۔ اپنے معبودوں کا انکار کر دیا، جن معبودوں کی پوجا اپنے بادشاہ کے ساتھ مل کر کیا کرتا تھا۔ اور جب یہوہ خدا کے اس مقدس سرزمین میں جس کے لیے خدا نے موسیٰ سے، یوشوا سے کہا، جس جگہ تو کھڑا ہے یہ مقدس سرزمین ہے، اپنے پاؤں سے جوتا اتار دے، جو مقدس سرزمین ہے۔ جب اپنی سرزمین سے نکل کر مقدس سرزمین میں آ گیا، پھر اس کا نام ہی خوبصورت نہیں رہا بلکہ خود بھی خوبصورت بن گیا۔ اور پھر اپنے پیچھے اپنے ملک کے دیوتوں کا بھی انکار کر دیا اور کہا کیا ہے؟ تب نعمان نے کہا، اچھا تو میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیرے خادم کو 2 کھچروں کا بوجھ مٹی دی جائے، کیونکہ تیرا خادم اب سے آگے کو خداوند کے سوا کسی غیر معبود کے حضور نہ تو سوگندی قربانی نہ ذریعہ چڑھائے گا۔ پر ایک بات کے لیے معذرت اور معافی چاہتا ہوں، وہ کون سی ہے؟ پر اتنی بات میں خداوند تیرے خادم کو معاف کرے کہ جب میرا آقا پرستش کرنے کو رمون کے مندر میں جائے اور وہ میرے ہاتھ پر تکیہ کرے اور میں رمون کے مندر میں سرنگو ہوں، تو جب میں رمون کے مندر میں سرنگو ہوں تو خداوند اس بات میں تیرے خادم کو معاف کرے۔ سنیں، اصل خوبصورتی تو اب ہوئی تھی، نام سے پہلے صرف نام ہی تھا۔ اصل خوبصورتی اب ہوئی تھی جب 7ویں دفعہ پانی کے اندر جا کر باہر نکلا تو لکھا اس کا بدن چھوٹے بچے کے بدن کی مانند ہو گیا۔ خوبصورت، اب اصل خوبصورتی تو اب آئی تھی، اس لیے کہ اس کو نئی روح مل گئی تھی، اور نئی روح ملنے کے سبب سے اپنے دیوتوں کا انکار کر دیا، یہوہ خدا کا اقرار کر لیا، اور نیا تجربہ ملا۔ اس نئے تجربے میں
یہ نیا تجربہ ہے، اور پھر نیا مخلوق بن گیا۔ نیا مخلوق بن جانے سے اور پھر نبی سے معافی کی درخواست کرتا ہے کہ جب تیرا خادم یعنی میں بادشاہ کے ساتھ رہون کے مندر میں جاؤں، کیونکہ بادشاہ کے ساتھ مجھے جانا لازمی ہوتا ہے، اور بادشاہ میرے ہاتھ پر تکیہ کرے یا میرے ہاتھ پکڑ کر جھکے رمون کے سامنے، تو مجھے بھی جھکنا پڑے گا، اور اس بات میں میرا دل تو یہوہ خدا کے ساتھ ہوگا، لیکن اپنے بادشاہ کے ساتھ مجھے شاید جھکنا پڑے، اس بات پر یہوہ خدا مجھے معاف کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اچھا انسان بھی بن گیا، اور پھر خدا کا یہوہ خدا کا پیروکار ہو گیا، اور پھر یہ اس کے لیے جیسے میرے اور آپ کے لیے یہ نیا سال ہے، اس کی زندگی کا، اس کی نجات کا نئے سال کا آغاز ہو گیا۔ اس کی زندگی میں نئے سال کا آغاز ہو گیا۔ یہ نیا سال تو ہم مناتے ہی ہیں، لیکن نیا سال ہمارے لیے اس دن تھا جس دن ہم نے اپنے گناہ سے توبہ کر کے بپتسمہ لے کر نئی زندگی پائی تھی، اور اس امور کے حقیقی درخت میں فیض ہو کر اس کی ڈالیاں بن گئے تھے۔ یہ ایک نئی زندگی اور نئے سال کا آغاز تھا۔ اس لیے نئی روح بھی مل گئی، اچھا انسان ہے، نیا تجربہ، نیا مخلوق ہے، اور خدا کا بندہ بن گیا، اور اس کی زندگی میں نئی زندگی کا بھی اور نئے سال کا بھی آغاز ہو گیا۔ کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا دوسرا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں آیت ہے۔ سنیں اس بات کو غور سے، 14ویں آیت ہے، کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے ہوا تو سب مر گئے، اور وہ اس لیے سب کے واسطے ہوا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جیئیں، بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے ہوا اور پھر جی اٹھا۔ بس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے، ہاں اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا، مگر اب سے نہیں جانیں گے، اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ تو نیا سال کیا کہتا ہے؟ پرانی چیزیں، یہی کہتا نا، پرانی چیزیں دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ آج صبح ہماری زندگی سے پرانی چیزیں جاتی رہیں، اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، اور نئے مخلوق کی زندگی میں لکھا اسے نئی روح ملی، نیا تجربہ ہوا، اچھا انسان بنا،
نیا مخلوق ہو گیا، خدا کا بندہ بن گیا، اور یہ نجات کا نیا سال اس کی زندگی میں شروع ہو گیا۔ آج اگر ہماری زندگی کے اندر کسی جگہ گناہ کا، خطا کا، نافرمانی کا کوڑ موجود ہے، تو بہن بھائیوں، اس سے پہلے کہ ہم یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہو، تو نعمان کی طرح ہماری زندگی سے یہ کوڑ چلا جائے، ہمارا نام ہی خوبصورت نہ رہے، بلکہ لکھا ہے ہم